بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربہ، اور رشتہ داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم رو گردان ہو۔ یہاں بنی اسرائیل سے ہی کلام چل رہا ہے، اور اس آیت میں بنی اسرائیل کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد ہمارے احکامات کی نافرمانی کیا کرتے تھے، آج تم لوگ بھی انہی کے پیروکار ہو کر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا، تو تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ہم نے تمہیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، لیکن تم لوگ ان احکامات سے بھی پھر گئے اور ان احکامات سے بھی روگردانی کی۔ تو جس طرح تمہارے والدین نے، تمہارے آباء و اجداد نے اس طرح کیا، آج تم لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہو۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا وانتم معرضون، اور تم لوگوں کی عادت ہی ہے پھرنا، یعنی تم لوگوں کی قوم کی یہ عادت ہے کہ تم ہمارے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو۔ تمہارے آباء و اجداد سے لے کر آج تک جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے سب جو ہے وہ ہمارے احکامات سے پھر جاتے ہو۔ اس آیت میں جو ہے وہ چند احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے بعد جو ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا۔ تو والدین کی شان و عظمت بڑی ہے۔ اس میں مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر والدین نفل چھوڑنے کا حکم دے تو نفل چھوڑ کے بھی ان کی خدمت کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ نفلی نماز پر والدین کی خدمت جو ہے وہ اس پر ضروری ہے، والدین کی خدمت مقدم ہے۔ اسی طرح والدین کی شان و عظمت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ والد کی عظمت کے بارے میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ پھر ماں کی شان میں تو کئی ساری احادیث نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو پہلے 3 دفعہ ماں کا حق گنوایا۔ تو اس سے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ ماں باپ کی شان و عظمت کتنی ہے۔ پھر آگے قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں ان کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کئی لوگ جو ہیں وہ حقوق اللہ پورے ہونے کے باوجود بھی گرفت میں آ جائیں گے، اس کی وجہ ہوگی حقوق العباد، کہ ان کے حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس مطلب غریب، کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درم و دنانیر نہ ہو، یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور اس کے حقوق پورے نہ ہوں تو پھر ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ مفلس ہے کہ اتنی ساری عبادات لے کے آیا، حقوق اللہ پورے کر کے آیا، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے پھنس گیا کہ حقوق العباد اس نے پورے نہیں کیے تھے، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ دوسروں کے حق میں ڈال دی گئیں، اور پھر بھی حقوق پورے نہیں ہوتے تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو جس طرح بندے کو حقوق اللہ پورے کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنی چاہیے، اسی طرح حقوق العباد بھی جو ہے وہ ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو کوئی بری بات کہی ہے، تو اس سے فوراً سے پیشتر معافی مانگ لینی چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، پہلے جو ہے وہ موت آنے سے پہلے وقت ہے بندے کے پاس، اس کے بعد صرف پچھتاوا ہے۔ موت کے بعد کل بروز قیامت صرف پچھتاوا ہے کہ لوگ یہ امید اور یہ خواہش رکھیں گے کہ کاش ہم واپس آ جائیں اور واپس آ کر کوئی اچھے اعمال کر لیں۔ آج وقت ہے کہ آج اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو کوئی بری بات کہی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا کوئی مال کھایا ہے ناحق، تو اس سے فوراً سے پیشتر معافی مانگ لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا صراط المستقیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔